تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک بھی موجود ہے۔ وہی مشکل کشا، وہی شہنشاہ، وہی بادشاہ، اس کی مملکت کی حدیں محدود نہیں ہیں۔ مشرقین اور مغربین کا رب وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں نظام ہستی ہے، وہی ہے جو عرش اعظم سے پرے بیٹھا ہوا فرش پہ رینگتی ہوئی چیونٹی تک کی صدا کو سنتا ہے اور شکم مادر میں موجود بچے کی غذا کے تمام معاملات سے واقف ہے۔ تمام حمد کرنے والے تھک جائیں گے، اس کی حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تسبیح و تحلیل کرنے والے ہانپ جائیں گے، لیکن نہیں بتایا جا سکتا وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا علیم و بذات الصدور ہے۔ وہ جو اتنا عظیم اور اتنا کریم و علیم ہے، وہ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ فقط ایک چیز چاہتا ہے۔ نعمات اسی کے لیے ہوئی ہیں، برکتیں اسی کی ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کی ہے۔ وہی انسان کے رزق کی فراوانی کے لیے اپنے آسمان سے بارش بھیجتا ہے، وہی زمین کا سینہ چاک کر کے اس کے سینے کی تہ میں چھپی ہوئی اپنی رحمتوں کو لبریز کر کے 12-14 دانوں کی شکل میں بالیاں نکالتے ہوئے اس کا رزق بناتا ہے۔ وہی ہے جس کی جانب اسے لوٹ کے جانا ہے۔ چاہتا یہی ہے کہ سرکشی مت کر، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ کے سرکشی کر سکے یا میری حمد کا حق ادا کر سکے یا تو مجھے سمجھ سکے۔ تو ہے ہی کیا؟ تیری مملکت ہی کتنی ہے؟ تو کتنا بڑا زمیندار ہے؟ تیرے پاس تو 2 گز کی زمین بھی نہ ہو اگر میں نہ چاہوں تو۔ یہ زمین میری ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے، یہاں پہ چل، سیر و فی الارض، سیر کر، دیکھ، نگاہ اٹھا، اس پوری جہان میں تجھے ہر طرف میری نشانیاں ملیں گی۔ میں ہی ہوں جو تجھے ہر طرف ملے گا، میرے علاوہ تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھ، منہ اٹھائے نہ آ، کسی کو ساتھ لے گیا، کسی کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اور کسی سے مراد یہ نہیں کہ جو بھی تیرے پاس آ جائے، جو بھی تجھے مل جائے، جو بھی تیری سمجھ میں آ جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کسی ایسے کا ہاتھ پکڑ گیا جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ آ نا، کسی ایسے کے ساتھ آ جسے میری بارگاہ کا پتہ ہو۔ اگر خود کسی ایسے کے ساتھ آئے گا جو چوراہے پہ آ کے خود رستہ پوچھ رہا ہوگا تو وہ تجھے میری بارگاہ تک کیسے لے کے آئے گا؟ کسی ایسے کو تو پکڑنا جو جہاں بھی بیٹھا ہو وہ وہیں بیٹھ کے دعوت تو کم از کم کرے نا کہ تم زمین والے ہو تو کیا ہوا، اس کی بارگاہ سے جانا ہے، آؤ، وہ اوپر رہتا ہے اور میں زمین کے بہتر آسمان کے جانتا ہوں۔ توجہ کا طالب ہو، حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام پتھر، تمام اشجار، تمام طیور، رنگ برنگ ساری چیزیں اسی کی حمد کر رہی ہیں۔ جتنی مخلوقات آدم و عالم ہے اس کائنات آب و گل میں، جو کچھ بھی ہے اسی کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اس کی حمد کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کی تعریف کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور حمد کرنے والے جب حمد کرتے ہیں تو وہ وعدہ کرتا ہے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ تو میرا شکر کر، میں تجھے اتنا معتبر بنا دوں گا، لوگ تیرا شکریہ کریں گے۔ اب ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنا مصلی اٹھائیے اور ممبروں پہ جا کے بیٹھ جائیے، گھر بار کو چھوڑ دیجیے، جنگلوں میں چلے جائیے، تبلیغ کرنا شروع کر دیجیے، آپ کے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ صرف فقط اللہ 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 کر رہے ہیں، نہیں۔ وہ چاہتا ہے ذکر ایسا کر، اگر کچھ کھا رہا ہے تو پہلے میرا ذکر کر کے اسے پاکیزہ کر لے۔ اگر تو سو رہا ہے تو یہ سوچ لے تجھے زندگی دوبارہ کون دے گا۔ کوئی ایسا ذاکر تو ڈھونڈ جو میرا ذکر اس طرح سے کر رہا ہو کہ لوگ اسے بدن سے مٹا مٹا کے مٹانا چاہیں کہ یہ مٹے، اس کا ذکر مٹے، لیکن وہ سینہ پہ جا جا کے بتائے میں ہوں اس لیے کہ وہ ہے۔ ایک میرا ذکر کر اور اسی طرح سے ذکر کر۔ مالک سلامت رکھے آپ کو، جس طرح میرا ذکر کرنے کا حق ہے اور جس نے میرا ذکر کیا اسے قرآن سے ڈھونڈ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اس کا ذکر بلند کر دیا۔ وہ جہاں ہوتا ہے اس کا ذکر بلند ہے۔ یہ عیسیٰ ہے جو محتاج ہے، جاتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے، پروردگارہ کوئی وحی، کوئی آیت نازل فرما تاکہ میں دنیا کو ہدایت دے سکوں۔ یہ موسیٰ ہے جو طور پہ آنے کا محتاج ہے، جس کا ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ وہ مصطفیٰ ہے، غار میں ہو تو آیت وہاں، بستر پہ ہو تو آیت وہاں، باہر ہو تو آیت وہاں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ابو طالب کی گود میں ہو تو
اس کا ذکر دیکھ جس کا میں نے ذکر بلند کر دیا ہے، جس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کائنات میں کوئی میٹھی چیز میٹھی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سرکار کا ذکر نہ کر لے، کائنات میں کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سرکار کا ذکر نہ کر لے۔ کسوٹی دے دی، ایک ذائچہ دے دیا خدا بند ذوالجلال نے، تو نے معتبر بننا ہے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اس وسیلے کو لے کے آنا شروع کر دے۔ تو اسے معتبر جانتا جا، میں تجھے معتبر کرتا چلا جاؤں گا، تو اسے بہتر جانتا جا، میں تجھے بہتر کرتا جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھ، کبھی بھولے چوکے سے اس کو اپنے جیسا بشر مت سمجھ لینا، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ تجھ جیسے ہی کھاتا ہے، تجھ جیسا ہی اٹھتا ہے، تجھ جیسا ہی پیتا ہے۔ تیری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، تو نہیں بول سکتا اور اس کے صدقے میں کائنات کی زبان ہے۔ اب دنیا یہیں رک جاتی تو کبھی بھی اس کی بارگاہ میں نہ جاتی۔ کیوں؟ دنیا رکی ہوئی ہے سراپا مصطفی پہ، لبادہ مصطفی پہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں دیکھو میرے وسیلے کو مانو، مجھے مانو، میرا لباس وہ ہے، میری ابا وہ ہے۔ اسی ابا کا واسطہ آدم نے دیا تھا تو حوا مل گئی تھی، اسی ابا کا واسطہ یوسف نے دیا تھا تو وہ کنویں سے نکل آیا تھا، اسی ابا کے واسطے سے زلیخا کو جوانی مل گئی تھی۔ یہی ابا ہے جس نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر قرار دیا۔ یہاں مصطفیٰ خاموش ہو گئے اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ سوچو خود، اگر تم صرف لباس کو وسیلہ مان لو گے تو کبھی اس کی بارگاہ میں نہ جاؤ گے۔ کیوں؟ جس کا لباس نبیوں کا مشکل کشا ہو، وہی اگر کسی کو کہہ دے تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، سرکشی نہ کر۔ ہڈی سے سنتا ہے، لوتھڑے سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، اکڑتا ہے۔ تو تو تیری اوقات کیا ہے؟ نام و نشان نہیں تھا تیرا۔ ہم نے تجھے اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ ہم نے تجھے سبیل دی، ہم نے تجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو اب بھی یہی کہہ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے دکھایا۔ تو اب بھی متلاشی نہیں، کسی ایسے کو ساتھ لے کے آ جو لبادے تو بدلتا رہے، ممبر پہ ہو تو بھی میرا ہو، ممبر پہ نہ ہو تو بھی میرا ہو، یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہو تو بھی میرا ہو، جو کی روٹی توڑ رہا ہو تو بھی میرا ہو، زمین پہ بیٹھ کے عرش کے اعظم پہ باسیوں کو اپنی کنیز کے ہاتھوں سے روٹیاں پکوا پکوا کے سورہ دہر کی آیتیں نازل کروا رہا ہو۔ اکیلا نہ گھبرا نہ میرے بندے۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، زمین پہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا میری رحمت سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ میری رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ مایوس مت ہو، میں تجھے پکار رہا ہوں، اور اسی طرح سے آ جیسے میں چاہتا ہوں۔ منہ اٹھائے نہ آجا، پھر تھوڑی سی میک اپ کر کے آ، بن سمر کے آ، خوشبوئیں لگا کے آ، اچھا لباس پہن کے آ۔ لیکن کیسے آئے گا؟ سواری پہ آئے گا۔ کس پہ چلتی ہے تیری سواری؟ اب پریشان تو نہیں ہوئے؟ کس پہ چلتی ہے تیری سواری؟ زمین پہ چلتی ہے۔ تجھے پتہ ہے زمین کس کے صدقے میں؟ تو جو منہ اٹھا کے دعائیں کرتا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، میری جانب دیکھتا ہے، تجھے پتہ ہے کس کے صدقے میں ہے؟ یہ تو مشروبات بناتے ہوئے جو پانی پی رہا، تجھے پتہ ہے کس کے صدقے میں ہے؟ یہ جو تو روشنائیاں دیتا ہے، تجھے پتہ ہے کس کے صدقے میں ہے؟ کچھ نہ ہوتا اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتا، یہ زمین و آسمان کچھ نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ دیکھ، یاد رکھ، مصطفیٰ نے خود فرمایا دیکھو آسمان میرے صدقے میں بنا، زمین علی کے صدقے میں بنی، پانی فاطمہ کے صدقے میں بنا، روشنائی حسنین کے صدقے میں بنی۔ عجیب نہیں ہے فصل لگاتے ہو اور دعا کرتے پروردگارہ بارش ہو جائے، میرا ڈیزل کم لگے، میرا خرچہ بچ جائے، بارش ہو جائے، میری دولت بچ جائے، میری فصل اچھی ہو جائے۔ زمین کا سینہ چیرتے ہو اور پانی نکالتے ہو، کھا کس کا رہے ہو؟ آسمان سے بارش نہ آئے تمہاری فصل نہیں ہو سکتی، کھا رہے ہو مصطفیٰ کا صدقہ۔ زمین اگر اجازت نہیں چل نہیں سکتے، چل رہے ہو مرتضیٰ کا صدقہ۔ اگر پانی ختم ہو جائے مر جاؤ گے، جی رہے ہو زہرا کا صدقہ۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی وسیلہ کون ہے؟ اب بھی نہیں جان پا رہے؟ کا طالب سامعین محترم، ایسے نہ دیکھ تیری اوقات کچھ نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہ۔ تو میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، تو میرا غلام رہے، میں دنیا کی غلامی سے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو امت ہے میرے مصطفیٰ کا، جب سارا کچھ تیرے مالک کے لیے بنا ہے تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں گھبراتا ہے؟ گھبراتا اسی لیے ہے مالک کے گھر میں چوری کر دی ہے تو نے، مالک کے مرتبے کو تو نے سمجھا نہیں ہے۔ اب تم مالک کے سامنے بھی نہیں ٹھہر رہا۔ ایک جملہ کہوں گا آپ کے لیے، تم مالک کے سامنے بھی ٹھہرا۔ کسی مالک کو دیکھ جو اپنے مالک کے کہنے پہ مالک اشتر کی بات کرتا ہے۔
کیا کیا مالک اشتر نے؟ مالک اشتر چلے گئے، ہاتھ میں تلوار تھی، کہاں پہنچے؟ لعین شام کے خیمے میں، صفین پہ۔ قریب تھا کہ خیمے کی تناب کو کاٹ دیتے، ایک بندہ دوڑتا ہے، اس نے کہا مالک بلاتے ہیں۔ وہیں سے تلوار نیام میں، اور مالک چلے گئے۔ بھٹکنا، شیعہ بن کے نہ آ، شیعہ تو ابراہیم ہے، تو ابراہیم ہے، شیعہ بن کے نہ آ، سنی بن کے نہ آ، اہل حدیث بن کے نہ آ، دیوبندی بن کے نہ آ، بریلوی بن کے نہ آ، چکڑاوی بن کے نہ آ، سلسلہ جنن لے کے آ۔ میرے پاس آنا ہے نا، بندہ بن گیا، میرا عبد بن گیا، اور تو تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ تو ان کے ساتھ نہ چلے، جب ان کو نہ پہچانے جو وسیلہ اللہ ہے، وسیلہ برحق ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کس طرح پتا چلے؟ بھئی جس کی بارگاہ میں نے آنا ہے 143 ایک میں آنا ہے، تو کم از کم میں پوچھوں گا تو صحیح نا کہ مرکز میرا سادات شمسی سادات ہیں، میں نے جانا وہاں ہے، رستہ کون سا ہے؟ پہلے منزل کا پوچھوں گا نا۔ وہ کہتے ہیں وقت کو الیہ الوسیلہ، سو گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں وسیلہ تلاش کرو میری بارگاہ میں آنے کا، پہلے دیکھ لے تو اس کی بارگاہ ہے کیا؟ ہر دل میں اس کی بارگاہ ہے، ہر ٹوٹے دل میں وہ رہتا ہے، ہر اجڑے دل میں اس کا مکان ہے، ہر پریشان ماں کا آنسو وہ ہے، ہر آنچل کے پیچھے حیا میں چھپا وہ بیٹھا ہے، ہر رزق کی شیرینی میں اسی کی بات ہے، ہر خوبصورتی میں وہی تو جھلکتا ہے۔ جہاں کہو گے یہاں نہیں وہیں پہ ہوگا، جہاں کہو گے فقط یہاں ہے وہاں غائب ہوگا، اور جہاں انکار کرو گے وہاں کبھی مصطفیٰ کی شکل میں، کبھی مرتضیٰ کی شکل میں، کبھی مجتبیٰ کی شکل میں، کبھی زین العابدین کی شکل میں، کبھی باقر العلوم کی شکل میں آ جائے گا، اور جہاں کہو گے صرف یہاں ہے وہاں مہدی بن کے غائب ہو جائے گا۔ پھر اسے ڈھونڈتے رہنا، اس کا وجود کیسے سمجھو گے؟ وہ کہے گا یاد رکھو، فنا سے مت پہچانو، پتے کے گرنے سے مت پہچانو، میں مبرہ ہوں، سورج کے چڑھنے سے مت پہچانو، یہ فانی ہے، چاند سے مجھے مت پہچانو، یہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پہچاننا ہے میں باقی ہوں، تو کسی باقی سے مجھے پہچانو۔ بھئی فانی وسیلوں سے پہچانو گے تو فانی وسیلے فنا ہو جائیں گے، تم میرے تک کیسے پہنچو گے؟ فانی بندے پکڑ کے لاؤ گے، پتہ نہیں کہاں تک آپ کے چہرے مسکرائیں گے۔ فانی وسیلے لاؤ گے، فانی وسیلے لاؤ گے، فانی وسیلے لاؤ گے تو تم باقی تک نہیں پہنچو گے۔ دنیا چاہے جس مرضی کو جس مرضی ممبر پہ بٹھا لے، فانی وسیلے لاؤ گے تو کبھی بھی باقی تک نہ جا سکو گے۔ باقی وسیلہ لاؤ جو تمہیں باقی تک پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی گھر کا کسی بڑے مولانا کا، کسی بڑے شاہ صاحب کا، کسی چودھری صاحب کا بیٹا اپنے باپ کو آ کے کہے بابا جان میں چاہتا ہوں فلاں گھر میں شادی کرنا، آپ کے بابا خوش بھی ہوں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پیسے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن بابا ایک طرف آ کے میری بات سن لیجئے۔ کیا بات ہوگی بیٹا؟ بابا میرا دل یہ ہے شادی اس کے گھر میں ہو، بارات بڑی سج دھج کے جائے، لیکن اس شادی پہ جو نکاح پڑے گا نا وہ عفت آباد کا، سمندری کا، سلونی جھال کا، سمندری فیصل آباد کا سب سے بڑا چرچ جو ہے اس کا پادری پڑے گا۔ آپ کا باپ کہے گا کام باقیوں والا کر رہا ہے لیکن بارگاہ میں جانے کے لیے وسیلہ فانی ڈھونڈ رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا مولانا تھا، اتنا بڑا مسلمان تھا، اتنے بڑے شاہ صاحب تھے، اتنا بڑا وسیلہ بنتا تھا، اور ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے، ہمیں وسیلے کی باتیں بتاتا ہے۔ خود اپنے بچے کا نکاح ایسے کروا دیا ہے، فانی سے کروا دیا ہے، بیڑا گرک کروا دیا ہے۔ رک کے آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہے حسن گیلانی، اپنے اور میرے بچے کے بارے میں تو یہ خیال ہے اللہ نے ساری کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ مصطفیٰ قرار دیا، اگر اس نے کافر سے نکاح پڑھایا ہے توجہ نہیں ہے، گھبرائے بیٹھے ہیں آپ، زحمتیں بڑی جلدی تمام ہونی ہیں، گھبرائے بیٹھے ہیں آپ، توجہ چاہتا ہوں۔ اسے فانی وسیلوں سے مت تلاش کر، اپنی مرضی سے مت تلاش کر، تو نہیں تلاش کر سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے بغیر نہیں چل سکتا، تو نہیں مانے تو بھی وہ تیرا ساتھ دے رہا ہے۔ دے کیوں رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، موت کیا ہری ہچ کی، اس سے پہلے مان گا، کیونکہ وہ وقت آ گیا تو اس کے بعد کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جہاں کھڑے ہو وہاں جواب دینا پڑے گا، ہاں ہم نے تمہیں بھیجا تھا، کیا لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ بڑے چودھری صاحب تو بن کے آئے گئے، چھوڑو ہی ساری باتوں کو، ہم نے بندہ بھیجا تھا، بندہ کہاں ہے؟ ہم نے جو بندہ بھیجا تھا وہ بندہ کہاں ہے؟ فنا سے مت پہچانیے اسے، اسی گرتے ہوئے پتوں سے، یہ بنتے ہوئے اشجار سے مت پہچانیے۔ کمال کی بات آپ پہچانیں گے بیا، آپ کے گھر میں پھول لگے ہوں گے، اسکول میں لگے ہوں گے، فیکٹری میں لگے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، تیاری ایک ہی ہوتی ہے نا، مٹی ایک ہی ہے نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیموں کا پودا وہی ہے، گلاب کا وہی ہے، موتیاں وہی ہیں، رات کی رانی وہی ہے، تم اسے فانی سے پہچانو گے، کمال نہیں ہے۔ ایک ہی مٹی میں پانی دینے والے بھی تم،
चार दीवारी भी तुम्हारी, घर भी तुम्हारा। रात की रानी मोतिये से नहीं मिलती, मोतिया लीमू से नहीं मिलता, लीमू गुलाब से नहीं मिलता। ये चारों मुख्तलिफ हैं, कुछ फर्क नहीं है इन चारों में। सुन, चारों नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, अनवाओ इकसाम है, कमाल है। तू कहेगा मट्टी बड़ी जरहेज है, तुझे शर्म नहीं आती, मुझे फानी वसीलों से पहचानता है। जब तुराब एक जगह पे रह के मुख्तलिफ किस्म के पौधों की मदद कर सकती है, तो अबू तुराब नजफ में रह के कैसे नहीं कर सकता? अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मैदान में तोला, जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। वजह है मेरे मोहतरम, फानी वसीलों से मत पहचान, किताबों से मत पहचान। माँ ने कह दिया अल्लाह है, नहीं, खुद से पूछ, तू भी तो उसका बंदा है। कैसे है? ये मासूम बच्चे उससे पूछ सकते हैं कैसे है। आइए आदम से पूछते हैं, पूछ लें। आप कहेंगे आदम तो बड़े पहले के, इतना पीछे ले जाएगा। वो कोई बात नहीं, आदम तक जाओगे तो पता चलेगा कि आदम का मुश्किल कुशा कौन था। आदम से पूछते हैं, आदम अलैहिस्सलाम आप बताइए उसके वजूद की कोई दलील, उसकी बारगाह की कोई दलील। वो यकीनन यही कहेंगे, देखो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पे एक मसला बना था, उसने मेरा मसला हल कर दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो है मेरे लिए